السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیکھیں گے عربی گرامر صرف کے بارے میں۔ نحو اور صرف عربی گرامر کو کہتے ہیں۔ ان دونوں کو سیکھنے سے ہی انسان صحیح معنی میں عربی سیکھ سکتا ہے اور اس کو بول سکتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے۔ علم الصرف کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ عربی کلام میں بالخصوص قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے لغت عرب کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ لغت عرب سیکھے بغیر عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب کے صرف نقوش ہی نظر آئیں گے۔ ان نقوش کے اندر چھپے ہوئے معانی اور حقائق و دقائق سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے لغت عرب کو سمجھنے کے لیے باقی علوم نحو، بلاغت اور ادب وغیرہ کے علاوہ علم الصرف کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس میں مہارت حاصل کیے بغیر قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں نہ انسان صحیح معنی میں سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ جب تک لفظ کی پہچان نہ ہوگی اس وقت تک انسان صحیح معنوں میں نہ عربی گرامر بول سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ سیکھ سکتا ہے۔ اس لیے اس علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی طرح لغت، عربی زبان میں لغت کس کو کہتے ہیں؟ لغت ان آوازوں کو کہتے ہیں جن کے ذریعے ہر قوم اپنا مافی ضمیر یعنی کہ اپنا مافی ضمیر بیان کرتی ہے۔ لغت سیکھنے کے طریقے کیا ہیں؟ اس کے بارے میں لغت سیکھنے کے، عربی سیکھنے کے دو طریقے ہیں، یعنی عربی زبان سیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک بالمشافہ اور دوسرا ہے قواعد و ضوابط کے ذریعے۔ بالمشافہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے سے کسی زبان کو سیکھ لینا، یہ بالمشافہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک اعجمی انسان کسی عربی ملک میں چلا جاتا ہے، وہاں ان کے ساتھ رہنے سہنے اور بات چیت کرنے سے کافی حد تک وہ عربی زبان سیکھ لیتا ہے، لیکن یہ آدمی عربی زبان کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اس کو نہ گرامر آتی ہے نہ اس کو قواعد آتے ہیں۔ ہاں، دوسرے نمبر پر جو عربی زبان سیکھنے کا ذریعہ ہے وہ ہے قواعد و ضوابط کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس زبان کے اصول و ضوابط کو سمجھ کر ان کے تحت کلام کرتا ہے یا اسے لکھتا ہے، اس کو یعنی کہ قواعد و ضوابط کے ذریعے سے یاد کر کے ان قواعد کو، ان ضوابط کو اسے لکھتا ہے۔ اسی صورت میں اس کے کلام میں عمدگی ہوتی ہے اور اس کے لیے اس زبان کو صحیح پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی قواعد و ضوابط کے ذریعے انسان عربی زبان سیکھ سکتا ہے۔